نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ رومی نسل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریۃ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ یہ تمام انبیاء کرام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ فرمایا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے جیسے ہم نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے ہیں اور ان خاص نبیوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی میرے انبیاء کرام میں سے ہے اور ہم نے ان کو علم، حکمت اور تمام ان کمالات سے نوازا تھا جو کسی بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے اور نبی کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، بہت زیادہ مال، مویشی، دولت، مکان اور ازواج اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر امتحان آیا اور اس امتحان کی وجہ سے آپ کا سارا جو مال ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کا جو جسم مبارک ہے اس پر ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کے ساتھ آپ کمزور ہوتے گئے، کمزور تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کا جسم بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں سے آپ کا جو جسم ہے وہ الگ ہو گیا تھا بلکہ اتر گیا تھا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں نعوذ باللہ منہ کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان نہیں ہے، لیکن یہ ایک امتحان تھا، ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے وہ آپ کا جو گوشت ہے وہ ہڈیوں سے جدا ہو گیا تھا اور آپ بالکل معذور ہو گئے، کمزور ہو گئے اور آپ کے ساتھی، رشتہ دار سب آپ کو چھوڑ گئے، یہاں تک کہ صرف آپ کی ایک زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کے لیے باقی رہیں اور انہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا اور کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ کی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ جو ان کے پاس مال تھا وہ بھی انہوں نے سارے کا سارا آپ پر خرچ کر دیا۔ اور جب آپ کا مال ان کے پاس جو تھا، جو دولت تھی وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ لوگوں کا کام اجرت پہ کرتی تھی اور اجرت لے کر پھر اس اجرت سے پھر وہ اپنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا پیٹ پالتی اور اپنی ضروریات کو پورا فرماتی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی بیماری کو دیکھا، آپ کی اس پریشانی کو دیکھا تو آپ سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں سب کوئی چھوڑ گیا ہے، ہم بالکل الگ ہو گئے ہیں اور ہم پریشان ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال شفا عطا کی ہے تو پھر میں کیسے تھوڑی سی بیماری آنے پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ ہی خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام کے دل تک اس بیماری کا اثر پہنچا، آپ کی زبان تک اس کا اثر پہنچا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ جو آپ کی بیماری ہے وہ مانع ہوئی، رکاوٹ بن گئی۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس بیماری نے تکلیف دی ہے اور تو بہت رحم فرمانے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔
ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے ان کی بیماری کو دور فرما دیا، اور ہم نے جیسے ان کے پاس پہلے مال تھا اس کی مثل ہم نے اس سے ڈبل ان کو عطا فرما دیا، اور یہ ہماری رحمت ہے جو ہم نے اپنی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پر فرمائی، اور ہم نے اپنی عبادت گزار بندوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو نشانی بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، کہ آپ یاد کریں، ذکر کریں ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے شیطان نے سخت اذیت دی ہے، لہذا تو مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ جس جگہ پر پڑے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو چھوڑ کر ایک جگہ پہ آپ کام کے لیے گئی ہوئی تھی اور آپ بالکل اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارکض برجلک، کہ آپ اپنا جو پاؤں مبارک ہے اس کو زمین پر ماریں۔ جس وقت آپ نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو جس وقت پانی کا چشمہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا کہ یہ آپ کے لیے پانی صحت مند بھی ہے اور آپ کے لیے نفع بخش بھی ہے، آپ اس کو پی لیں، آپ کے باطن کی تمام بیماریاں، پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی، اور آپ اس پانی میں غسل کر لیں، اس کے ساتھ آپ کی جو جسمانی بیماری ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر اس میں غسل کیا اور اس پانی سے پانی پیا، جس کے ساتھ آپ بالکل تندرست ہو گئے، اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور آپ کو خوبصورتی عطا کی، اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس عطا کیا، اور آپ وہ لباس پہن کر وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو جس طرح ان کے پاس پہلے مال و دولت تھا اسی کی مثل ہی ہم نے ان کو عطا کیا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی جو ہم نے ان پر فرمائی، اور ہم نے اپنے خاص بندوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا۔ اور جس وقت آپ کی زوجہ محترمہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک نہایت ہی خوبصورت آدمی تشریف فرما ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہاں پہ میرے خامد تھے جو کہ معذور تھے، اور وہ کہاں گئے ہیں، کہ ان کو کسی نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ تو آگے سے آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھ سے مذاق نہ کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ میرے جو یہاں پہ تھے وہ کہاں پہ ہیں۔ بالآخر پھر آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کیا ہے، اور ہم پر جو امتحان آیا تھا وہ امتحان ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ بالکل آپ خوش ہوئیں، اور اس پورے معاملات کے درمیان جب آپ بیمار تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی تھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کسی وجہ سے اپنی زوجہ محترمہ سے ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں اپنی زوجہ محترمہ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر اور آپ کی زوجہ محترمہ پر خصوصی رحمت فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو کوڑے نہ لگائیں، بلکہ فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک ایسا جھاڑو لے لیں، ایک ایسی چیز لیں کہ جس میں 100 دانے ہوں، جس طرح کہ جھاڑو ہوتا ہے اور اس میں تیلے ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں فرمایا کہ آپ ایسا لیں کہ جس میں 100 ہوں، اور پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ کو آپ آرام سے لگا دیں، جس کے ساتھ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی زوجہ محترمہ کو اس امتحان سے بھی نکالا، اور آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحم بھی فرمایا، اور فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انہ اواب۔